اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میں حال ہی میں ایک مجلس میں تھا تو وہاں پہ ہماری ایک بہت ہی سینئر ہمارے استاد ان کی والدہ محترمہ نے بڑی پیاری بات کی، تو کہنے لگی اکثر یہ دعا لوگ یہیں تک پڑھتے ہیں، جبکہ میں ہمیشہ اپنے بچے کو گود میں لے کے کہا کرتا تھی، ساتھ یہ بھی کہتی تھی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ تو الحمدللہ کہنے لگی کہ دیکھیے میرا بیٹا اب قرآن کی خدمت ہی کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہماری نظر اور سمجھ اس طرف نہیں جاتی، تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ دل چاہتا ہے کہ یہ دعا بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھی جائے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اس دعا میں آگے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ذریت میں سے، ہمارے بچوں میں سے، ہمارے احباب میں سے ان کو توفیق دے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں۔ اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے انتہائی معزز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج آؤ قرآن سمجھیں گے سبق نمبر 11 میں، اور ہم نصف حصہ کورس کا کر چکے، نصف سے آگے چل رہے ہیں، تو خصوصی مبارکباد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ الحمدللہ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ہماری اس طرف توجہ رکھی، ہمیں اس پر استقامت دی، ہمیں ریگولر بنایا ہوا ہے کہ ہم قرآن کے اب دیکھیں نا، یہ وقت اور معاملات میں بھی صرف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ چاہا ہمارے حق میں کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، تو ہمیں یہاں لا کر بٹھا دیا۔ اور آپ کی صلاحیت کا بہترین استعمال، آپ کے وقت کا بہترین استعمال، آپ کے پیسوں کا بہترین استعمال، کہ آپ نیٹ کے اگر پیکج سے قرآن سیکھ رہے ہیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ اخلاص، قرآن کی چھوٹی لیکن انتہائی اہم اور خوبصورت سورہ مبارکہ کے مضامین پڑھیں گے۔ فعل ماضی ہم کر رہے ہیں، اس کے اور اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم تو بڑا ہی خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں گے 16 نئے الفاظ قرآن میں 2000 بار تقریباً آئے ہیں، یعنی اندازہ کیجئے کہ اس ایک گھنٹے کی محفل و مجلس قرآن میں آنے والے 2000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ۔ تو یہ جو کتاب ابھی کل تک ہمارے لیے بالکل اجنبی تھی، اللہ اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے لیے اس کو بڑا، ہماری اپنائیت بڑھتی جا رہی ہے، اس سے تعلق بڑھتا جا رہا ہے، اس سے رشتہ بڑھ رہا ہے، اس کے الفاظ کا معنی آتا ہے، تو اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اس کو بھی ساتھ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو الفاظ سیکھتے ہیں ان کو یہاں سے ڈھونڈتے ہیں، اور بچوں کو اور گھر والوں کو خود کو انوالو کر کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھ لیں گے، تو ہمارے الفاظ کی تعداد 131 جن کا ترجمہ میں آتا ہے، ان کی مدد سے آج کی خصوصی مبارکباد کیا ہے کہ آپ 30,000 کی بار کو بھی عبور کر رہے ہیں۔ 30,000 سے زائد قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ ہم جانتے ہوں گے۔ اندازہ کریں 11 کلاسز، 30,000 سے زائد بار قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ، ہے نا پیاری بات؟ تو خوب توجہ چاہیے، بس اس ایک گھنٹے میں باقی سب کام چھوڑ دیا کریں، اور سب لوگوں کو بتا دیا کریں میں قرآن کلاس کا حصہ ہوں۔ جیسے آپ زندگی کے باقی معاملات میں ہوتے ہیں نا، بہت سے معاملات جس میں لوگ تو کرکٹ اس توجہ سے دیکھتے ہیں، ڈرامہ اس توجہ سے دیکھتے ہیں کہ اس درمیان میں کچھ نہیں کرتے، اور بعض اوقات مجھے تھوڑی حیرت ہوتی ہے، قرآن کلاس چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ٹی وی بھی آن ہوتا ہے، ساتھ لوگوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ڈرامہ تو اس تندہی سے اور اس توجہ سے دیکھا جائے، اور اللہ کے کلام کے حوالے سے تھوڑی سستی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو، اب سب کو، ہمیں اس پر جو ہے نا صحیح ادراک اور سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے، نام ہی اخلاص ہے، یعنی اگر میں اور آپ سمجھ کر پڑھیں، اس پر ایمان میں پختگی لائیں تو عقیدہ خالص ہو جائے گا، اور اس دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک کیا ہے؟ عقیدے کا خالص ہونا۔
اور لوگوں کے اس سوال کے جواب میں کہ معبود اور الہ کیسا ہونا چاہیے کوئی اور وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اللہ کتاب میں جواب دے رہا ہے۔ اسی جواب کو ہمیں بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لینا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر، یعنی قرآن کے اگر ہم 3 حصے کریں تو اس سورہ کا 1 مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے، یعنی 10 پارے۔ تو اب ظاہر ہے صحابہ نے کہا کہ اے نبی اللہ تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے اور اس سورہ کو خوب پڑھیے، شوق سے، محبت سے، اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور کیسے پڑھا جائے؟ تو بہترین مثال تو ہمیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار کم از کم، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اصل میں حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ یہ سورہ اور 2 اور صورتیں آگے چل کے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آج بھی الحمدللہ نماز فجر کے بعد میں نے 3 بار یہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس، ان کو 3 بار، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ سنت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور ہم کس کی عبادت کریں، معبود کیسا ہو، اس کا بہترین اور خوبصورت جواب کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ لہذا اس سورہ مبارکہ کو ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں۔ اور وہ جو ہم نے مکینیکل پڑھتے ہیں نا، ہم سب سے چھوٹی سورہ ہے، بس نماز میں آسانی ہے، جلدی سے پڑھ دیں قل هو اللہ احد، نہ اس کے معنی و مفہوم کو دیکھا، نہ اللہ سے خصوصی تعلق قائم ہوا کہ میں کیسی پیاری بات کہہ رہا ہوں، اس خالق و مالک کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیسا ہے، وہ خود کیسا چاہتا ہے کہ آپ اسے کیسا سمجھیں۔ تو آئندہ انشاءاللہ اس لیے نہیں کہ یہ سب سے مختصر ہے، بلکہ اس لیے کہ بڑی پیاری ہے، خالق کائنات کی بارے میں بتاتی ہے، اسے پسند ہے۔ اس نظریہ سے ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اسی توجہ کے ساتھ آپ اس کی سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب حرف بحرف اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کل، کل آیا قرآن میں 332 بار۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ تو افعال بھی ماشاءاللہ آپ سمجھنے شروع ہو گئے نا، جیسے ہم یہ ماضی کے پڑھے ہیں، یہ کل بھی جو ہے نا، یہ بھی افعال میں سے، عربی افعال میں سے ہے۔ کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، 332 بار تو یہ کل ہی ہے قرآن کے اندر۔ اور آپ کو بھی مثالیں بہت سی یاد آ گئی ہوں گی۔ آپ نے یہ جو عام طور پہ ہم دعا پڑھتے ہیں ربی زدنی علما، اس کے شروع میں بھی لگا ہوا ہے وقل ربی زدنی علما، اور بہت سی صورتوں کے شروع میں کچھ ذہن میں آیا آپ کے، وہاں بھی آتا ہے یہ کل۔ اور قرآن میں 300 سے زائد بار تو یہ کل کا لفظ یہ والی اس شکل میں آپ کہہ دیجئے 332 بار۔ اور اگر یہ فعل دیکھیں یہ کون سا فعل ہے، تو یہ قولا سے، قولا اس نے کہا، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا، تو قولا اس نے کہا 530 بار۔ قالا قرآن میں 530 بار آپ کو بار بار نظر آتا ہے۔ آپ قرآن کہیں سے کھول لیں، آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی مل جائے گا، کل، قالا، اور اس کا ایک اور جمع بھی ہے، قالو ان سب نے کہا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نصر نصرو، ابھی آپ پریکٹس بھی کر رہے تھے، عبد عبدو، تو اسی طرح قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ تو قالا 530 بار، قالو 332 بار، کل 332 بار۔ تو کم از کم یہی جو ہے فعل قرآن میں 1000 بار، ویسے ہی قرآن میں سب سے زیادہ بار آنے والا فعل بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ زیادہ تو پڑھیں گے QC2 کے اندر۔ تو آپ قرآن کھولیں گے انشاءاللہ آپ کو قرآن کے ہر صفحے کے اوپر، نہیں تو کچھ صفحے چھوڑ کر آپ کو یہ ضرور ملے گا، کالا والے فعل کے آپ کو سیغے مل جائیں گے۔ اور بہت سی جگہوں پر یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور قرآن میں رینڈملی آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی یہ دیکھیں میں نے رینڈملی کھولا ہے، تو اسی صفحے کے اوپر شروع میں پہلے آیا ہے، پھر آگے چلتے ہوئے
نیچے پھر لکھا ہوا ہے قال ربی، لکھا ہوا ہے قالوا لئن، تو پھر لکھا ہوا ہے قالوا انؤمن. تو اب آپ نے اگر اس کا معنی پھر قال پھر لکھا ہوا ہے، اسی ایک صفحے کے اندر کی میں بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ بار بار آ رہا ہے. وقال الذین، ایون پارہ بھی 19واں ہے، سٹارٹ یہ ہوتا ہے وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، الذین آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح سے آپ کو جب یہ الفاظ نظر آئیں، آپ اس کو قرآن میں ڈھونڈیں، آپ ان کو پڑھیں، آپ کو خوشی ہوگی. پھر نظر آ رہا ہے اگلا صفحہ جو ہے اس کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُمْ. تو الحمدللہ یوں آپ قرآن کے اندر ان الفاظ یہ آپ کو نظر آئیں گے. سو کل آپ کہہ دیجئے، قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. یہ فعل پڑھیں تو اسی طرح قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، اسی میں سے بنتا ہے کل. آپ کہہ دیجئے. تو یوں آپ الحمدللہ ہم اس کو بڑے بہترین طریقے سے الفاظ کو سیکھتے ہیں، اس کے معنی کو بھی سیکھتے ہیں. اور یہ کل تو بار بار آتا ہے، کل کہہ دیجئے، قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. تو کم از کم یہی جو ہے قرآن میں 1200 بار ہے تقریباً. تو آپ اس کو پکا کر لیں. ہوا تو آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، وہ اللہ. جی سر اسی طرح یقولون بھی جمع ہے، تو یقولون بھی انہوں نے کہا ہوتا ہے. ہاں ماشاءاللہ، یقولون یہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے، ابھی میں اس پر بات نہیں کروں گا. لیکن ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا ہے ہمیں، ساتھ ساتھ اور چیزیں ذہن میں آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سو انشاءاللہ اسی کورس کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے بنتے ہیں. تو اینی ویز، احد، احد کا معنی ہوتا ہے ایک، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک، اکیلا. اس کے لیے نام بھی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. لیکن معنی میں مائک بند کریں، مائک فوری بند کر دیا کریں تاکہ باقی لوگ آپ کی کلاس ڈسٹرب نہ ہیں. تو ایک یا اکیلا کے معنی میں یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے احد کا لفظ. 74 بار قرآن میں یہ اس طرح سے آیا ہے. ایک، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ ایک ہے، احد ایک ہے. اس کا معنی ہوا احد کے اور معنی بھی ہیں. ایک کے معنی میں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اچھا مزے کی بات ہے، اسی سبق میں آپ کو اس کا ایک اور معنی بھی انشاءاللہ آخری آیت مبارکہ میں جا کے پتہ چلے گا. اب یہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی آیت لگتی ہے، قل هو اللہ احد، بڑی آسان سی، سمپل سی، ہمیں یاد بھی ہو گئی. لیکن اس میں بڑے بڑے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اللہ کو ایک کہنے میں کم از کم 4 باتیں، اللہ 4 چیزوں میں اکیلا ہے. اور وہ 4 چیزیں ابھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا و یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اپنے حقوق میں اکیلا و یکتا و تنہا ہے، اس کے اختیارات جیسے کسی کا اختیار نہیں ہے. تو ذات میں اللہ کیسے اکیلا ہے؟ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ رشتہ دار، نہ چچا، نہ ماموں، نہ دادا. اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں تنہا و یکتا ہے. صفات، آپ اور میں بھی سن سکتے ہیں، آپ اور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کیسا سمیع ہے اس جیسا کوئی نہیں سن سکتا. وہ کائنات کے ذرے ذرے کی بات ایک ہی لمحے میں سن سکتا ہے. وہ غیب کو جانتا ہے. وہ جیسی مدد وہ کر سکتا ہے میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو جیسا وہ دیکھ سکتا ہے کائنات کو ایک ہی دفعہ میں اور آپ نہیں. میں اور آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. تو اپنی صفات میں، اور اللہ کی بہت سی صفات ہیں، ان سب میں اللہ اکیلا ہے. یہ میرے صاحب زیادہ چھوٹے سے یہاں کھڑے ہیں تو ابھی قرآن میں سے یہ دیکھیں کالا نکال کر لائے ہیں کہ بابا یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے کافر قال انی بریء مما. سو صفات میں بھی اللہ یکتا و تنہا ہے. حقوق، اللہ اپنے حقوق میں بھی یکتا و تنہا ہے. کسی اور مخلوق میں سے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. کس کو کیا جائے؟ اللہ کو کیا جائے، اس کی عبادت کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. وہی ساری عزتوں کا مالک ہے. تو وہ اپنے حقوق میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. کسی اور نبی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سجدے کو جائز نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. اور پھر اختیارات میں اللہ اکیلا ہے. صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہوگا، قانون سازی کیسی کی جائے. اور قرآن کے احکامات ابدی و آخری ہیں. انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ہم ایسے خطرناک دور میں رہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام کے اوپر کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں جی بس انسان جو چاہیں
بے انسانوں کو بنانے والا جو خالق ہے، جس نے اس مشین کو بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلایا جانا چاہیے۔ اور ہم جو ہیں آج کل یہ یورپ کے اور یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنوں کے ان کے دباؤ میں آ کر نہیں جی اب تو جمہوریت چلے گی، انسانوں کی رائے چلے گی۔ میں اس کو ویسے برا نہیں کہتا، لیکن اللہ کے قوانین کے سامنے کسی کی کوئی رائے نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہی آخری و ابدی ہے، تو اس بات کا یقین کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو آج سے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ کہتے ہیں کل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں، وہ حقوق و اختیارات میں اللہ تنہا و یکتا ہے۔ جب اس کا حکم آ جائے پھر کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس کا حکم وہاں پر چلایا جائے۔ اللہ ہی کے احکامات نافذ کیے جائیں گے تو اس دنیا میں امن قائم ہوگا۔ یہ جو سارا فساد ہے اسی لیے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا جو ایک ہونے کا کانسیپٹ ہے اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف تجھی کو یکتا و تنہا ایک مانیں۔ ہم تو دیکھیں نا، ہم ایسے لوگ ہیں کہ بعض اوقات خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس چکر میں ہی اللہ کے احکامات کو نیچے دبا دیتے ہیں۔ تو احتساب کیا جائے اپنا کہ کتنی مرتبہ میں نے اپنے نفس کی بات مانی، شیطان کی بات مانی اور اللہ کی بات نہیں مانی۔ ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں کہ اذان ہو جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ دوست بیٹھا ہوا ہے، مہمان آ گئے ہیں، اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے کام بڑا زیادہ تھا تو اللہ کا حکم ایک طرف رہ گیا۔ تو اس لیے قل هو اللہ احد کا کیا معنی ہے کہ پھر اللہ ہی کی مانی جائے، اور پلان کہ آئیے میں اور آپ اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیں کہ اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ کر لے، تو ہی بچا لے، میرے تو یہ بس میں نہیں ہے۔ اور یہ بات دوسروں تک بتائی بھی جائے کہ قل هو اللہ احد کا اصل معنی کیا ہے۔ اللہ ان چاروں چیزوں میں، ذرا دہرائیے سارے میرے ساتھ، کون سی چار چیزیں ہیں بھائی؟ کون کیجئے، سب بتائیے۔ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ۔ چار چیزوں میں یکتا و تنہا ہے۔ اپنی اللہ سب سے پہلے ذات میں، ذات، صفات، حقوق، اختیارات۔ ذات میں، حقوق میں، اختیارات میں۔ اختیارات میں بہت بڑی بات ہے، بڑا پیغام ہے جسے ہر مسلمان کو اپنے دل میں بسا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک نظر دیکھ لیں، قل هو اللہ احد۔ آئیے اللہ الصمد، ایک اور بڑی ہی خوبصورت چیز، کیونکہ اللہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے خوبصورت کیا چیز ہوگی؟ اللہ الصمد ہے۔ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ لفظ بتائیں؟ اسم۔ ماشاءاللہ اسم ہے، اور یہ بڑا پیارا اسم ہے۔ اردو میں عام طور پہ لوگوں کو معنی ہی نہیں پتا، بس ترجمہ رٹا ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کے لفظ کے معنی کو بھی سمجھیے۔ سمد نام کیا مطلب ہے بے نیاز کا؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمد وہ ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ سمد ہے کہ سب اسی کی طرف دیکھتے ہیں، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ وہ خود کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ وہ کسی سے مانگتا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے۔ تو جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، جب آپ کو لگے کہ اب محتاجی ہے، کسی سے مانگنا پڑے گا، تو کس سے مانگیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگیں گے نا تو یہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ میرے تو اختیار میں نہیں ہے، میں اگلے سے پوچھوں گا۔ اب بادشاہ سے بھی مانگے تو کہے گا اچھا فائنانس منسٹر سے پوچھوں گا، یہ کروں گا۔ لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے تو اسے کسی سے نہیں پوچھنا، آپ اس سے مانگیے جس نے کسی سے لے کر نہیں دینا، جو خود دیتا ہے، تو وہ ہے اللہ الصمد۔ اب اس خوبصورت کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ سب اسی کے محتاج ہیں، بادشاہ بھی، شہنشاہ بھی، یہ سارے سیاستدان بھی اور حکمران بھی۔ تو کیوں نہ میں اسی سے مانگوں جس سے سب مانگتے ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خود ہی ذرائع پیدا کرے گا، وہ خود ہی اسباب پیدا کرے گا، وہ خود ہی دے دے گا۔ تو یہاں سے اللہ ایک ایسا بے نیاز ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے تھکن نہیں ہوتی، کوئی دن رات کا ایسا لمحہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی کے گھر جائیں نا تو آپ رات کو چلے جائیں تو ہو سکتا ہے ملازم کے نکلو بھائی وہ سو رہے ہیں، صاحب آرام کر رہے ہیں، ہے نا،
اللہ نہیں تھکتا، وہ نہیں سوتا، رات کا کوئی لمحہ ہو، دن کا کوئی وقت ہو، ضرورت پڑے مانگیے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی مخلوقات کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے اور ہماری بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ اور زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، یہ بڑے سے بڑا مسئلہ، تو الصمد سے مانگیے، اللہ صمد، اور تصور میں لائیے کہ وہ اللہ جس کے خزانوں کا عالم یہ ہے کہ کروڑوں انسانوں، بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس کی عظمت کو ذہن میں لائیے۔ تو میں تو اے اللہ چھوٹا سا بندہ ہوں، تیرا محتاج بندہ، اور تو صمد ہے، تو میری ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ الصمد۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ تو آگے ہے لم یلد ولم یولد، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سوال کا جواب ہے کہ الہ کیسا ہونا چاہیے، اتنا پیارا جامع مختصر جواب۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ ہی، یولد، وہ جنا گیا۔ تو لم کا مطلب ہوتا ہے ڈڈ ناٹ، لم ڈڈ ناٹ۔ اب یہ لفظ 348 بار قرآن میں لم ڈڈ ناٹ، آپ کھولیں آپ کو مل جائے گا۔ لن کا مطلب ول ناٹ، دونوں کا معنی لم، لن، ڈڈ ناٹ، ول ناٹ۔ یہاں پہ کیا آیا ہے؟ لم یلد، لم یلد، تو ڈڈ ناٹ، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو نہیں جنا۔ یلد، اس نے جنا، لم نہیں، ڈڈ ناٹ بالکل نہیں جنا، تو اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، تو کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ، اور نہ ہی۔ تو یہ دیکھیں اس لفظ کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ سارے اردو کے جو لفظ ہیں نا، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، مولود، ہے نا، تو یہ یلد، اسی طرح یہ لفظ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ولم یلد، اور اس نے کسی کو نہ جنا، پیدائش دی، یہ سارے وہ ہیں نا جو کہیں سے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کا پروسیس جس نے پیدا کیا ہے، تو ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا، یولد، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ تو یلد اور یولد، اس میں فرق کیسے ذہن میں رکھنا ہے؟ یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے، انگلش میں آپ پڑھتے ہیں نا ایکٹیو وائس، پیسیو وائس۔ یولد، وہ جنا گیا، تو جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یلد میں تو ڈائریکٹ سبجیکٹ سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس نے جنا، تو وہ جنا گیا، سبجیکٹ غائب ہے، یولد پیسیو وائس۔ تو اب اس سے آپ نے اس کا معنی ذہن میں رکھنا ہے، یلد یولد، یلد یولد، اس نے جنا، وہ جنا گیا، تو لم لگ گیا تو وہ نہ جنا گیا، یعنی نہ تو اس کے بچے ہیں، نہ اس کو کسی نے جنا تھا، نہ اس کے والدین ہیں۔ تو دیکھیں خوبصورت چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، لیکن کیسی خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت کی صفات بیان کر رہی ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اولاد اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اولاد ضرورت ہے میری اور آپ کی۔ ہم تھک گئے تو بچوں کو دیکھ کر آپ کا دل بہل جاتا ہے، ہم بوڑھے ہوئے بچے ہمارا سہارا بنیں گے، انسان مر جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کا نام جاری رہے۔ اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ موت کو، یہ اس نے تو پیدا کیا زندگی اور موت کو، تو اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پیدا نہیں کیا۔ اور یہ بڑا پیارا پیغام ہے، اور یہ خصوصی طور پہ مسلمانوں کو عنایت کیا گیا کہ یہ پیغام جو اس وقت 150 2 کروڑ عیسائی اس دنیا میں ہیں، 200 کروڑ، ان تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے خاص طور پہ عیسائیوں کو کیوں یہ پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے؟ میں نے اوروں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہاں، اب دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ وہی پیغام لے کر آئے تھے جی بالکل، کہ قل هو اللہ احد، ہر نبی یہی پیغام لے کر آیا کہ اللہ ایک ہی ہے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا، کسی نبی کی جرت ہی نہیں تھی، اور اللہ کے حضور سب یہی کہیں گے، یہی کہیں گے۔ مودیوں کو ظلم کیا کیا؟ انہوں نے ظلم یہ کیا، مائک آف کریں، عیسائیوں نے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اللہ کے ایک بندے کو اس طرح اس کا مقام کو بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیے۔ تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لہذا ہمیں بھی خبردار رہنا ہے کہ کسی کو، اللہ خالق ہے، اس کے قریب تو کسی کی جرت کسی انسان کی ہے ہی نہیں نا، اور باقی سب مخلوق ہیں،
ہاں مخلوق میں سے افضل الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ کی خدائی میں اللہ یکتا و تنہا ہے، اور چاروں چیزوں میں جو ہم نے کہیں سو لم یلد ولم یولد، تو ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جو پہلی قوموں نے کیا، عیسائیوں نے کی، یہودیوں نے بھی کی، اوروں نے کیا، اللہ کے ہاں شریک کرنے شروع کر دیے۔ ہم نہیں کرتے، ہمیں تو اللہ نے یہ سبق دے دیا، لم یلد ولم یولد، اور پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور لم نہیں، اور یہ یکن جو ہے اس کا مطلب ہے اور نہیں ہے، لم نہیں، یکن ہے اور نہیں ہے، لہو یہ آپ نے ٹیبل سے پڑھا ہوا ہے، اس کے لیے ہے نا، لہو لہم لکا لی لکم لنا پڑھا تھا، تو لہو اس کے لیے، یا اس کا، دونوں معنی میں ٹھیک ہے، بہتر اردو میں ہم اس کو یوں ترجمہ کریں اس کا ہمسر، تو اس کے لیے ہمسر تب بھی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نہیں ہے کیا، لہو، دیکھیں اس کا، اس کے لیے، تو یہ لا والا آپ کو معنی یاد ہے نا، آپ نے بڑا اچھا سا ذہن میں رکھا ہوا ہے، کفون، کفون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کف کا لفظ، ہمسر، برابری کرنے والا، جب رشتہ لینے جاتے ہیں نا ہمارے ہاں خاص طور پہ اردو سپیکنگ فیملیز کے اندر، تو وہ کہتے ہیں جی کف کا خیال رکھا جائے رشتہ طے وقت کرتے وقت، معنی کیا ہوتا ہے کہ دونوں خاندان جو ہے نا بہت فرق نہ ہو، معاشرتی لیول پر بھی، معاشی لیول پر بھی، اور یعنی قریب قریب ہو، جن کی ان کا آپس میں جوڑ بن جائے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھا جائے، تو ہمسر، برابر، قریب قریب، اس معنی میں، تو لیکن یہاں پر لم لگا ہوا اس سے پہلے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اس اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا، کس کا؟ اللہ کا، احد، یہ دیکھیں شروع میں ہم نے کہا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، پھر ایک دفعہ آ گیا احد، اب یہ دوسرا معنی ہے احد کا، کوئی نہیں ہے، یہ منفی معنی میں احد، وہ احد کا معنی ایک، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عمومی طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، دیکھیں احد کے دونوں جگہ پر معنی کو غور کر لیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، ایک، صرف اللہ کے لیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی، منفی معنی میں کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، تو جیسا کہ ہم نے اس آیہ مبارکہ میں کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر، اس کی برابری کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، تو آئیے، اللہ کی عظمت کا ایسا عالم ہے کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، چاروں چیزوں میں، اللہ کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں، نہ کسی کی جرت ہے، نہ کوئی اس قابل ہے کہ وہ اللہ کی ہمسری کرے، اللہ کی برابری کرے، تو اب میں اور آپ کیا سوچیں، ہم نے کن کو اپنے ذہن میں خدا بنا رکھا؟ انسانوں کی حیرت ہوتی ہے، مسلمان بھی اپنے باس کو، اس سے ڈر رہے ہیں، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس طاقت زیادہ، اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں خدا بنایا ہوا ہے دنیاوی، ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ چاہے گا تو میرا کام ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو آپ کا کام ہوگا، ساری کائنات مل کر ایک طرف ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو یہ ناممکن ہے کہ میرا اور آپ کا کام ہو، اور ساری کائنات دوسری طرف ہو اور اللہ چاہے کہ کام ہو جائے تو یقیناً ہو جائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی سے مانگیں، تو ہمارے لیے کافی ہو، تو ہماری حفاظت کر، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے کہ مجھے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور الحمدللہ اللہ نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے، مجھے کبھی کوئی کہتا ہے نا کوئی سفارش یا وہ کریں، تو میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تو اپنا فضل فرما دو، اور بہت دفعہ اللہ نے الحمدللہ اللہ ایسا ہی کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، احد، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سورہ مبارکہ بڑی خوبصورت ہے، آپ نے ویسے بھی انجوائے کیا، ترجمہ بھی پڑھا، مزہ آیا ہوگا، اور آئیے اتنی محبت سے بار بار پڑھنے والی، جو چیز آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، آپ اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، آپ کو کچھ مل جائے، کسی سے محبت ہو، آپ ہر جگہ، تو اس سورہ سے آئیے میں اور آپ محبت کریں، اس کو بار بار پڑھیں، اس کا ذکر کریں، لوگوں کو بتائیں۔ تو اس صحابی کا واقعہ آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا ہوگا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ پڑھتے تھے، یہ
تو کسی صحابی نے آ کے شکایت کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو آپ نے اس صحابی نے جواب میں کہا مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. تو کیوں نہ میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس سورت کی سے متاثر کریں، اس کو خوبصورتی سے پڑھیں، اس کی باتیں کریں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ سورہ مبارکہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، سمجھی، اس کا ترجمہ جانا، اور انشاءاللہ آئندہ بلکہ آج ہی نماز عشاء میں جب آپ اس کو پڑھیں تو ایک خاص ہی عالم طاری ہونا چاہیے ہمارے اوپر، اور اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ کر کے محبت اور شوق سے ہم اس کو پڑھیں اور اس کا اثر ہمارے اوپر ہو. الحمدللہ. تو بریک ٹائم ہے آپ کا، اگر کوئی سوال ہے آپ پوچھیے. اور تو میں ایک دفعہ پھر اناؤنس کر دوں، کل اس بات پہ ہم سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جو ہم اگلے ویک میں پہلے 2 دن ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں اور باقی ممالک میں بھی عید یا تو بدھ کو ہوگی یا جمعرات کو ہوگی، تو ہم کیا کر رہے ہیں، پیر اور منگل کے روز کلاس ہوں گی. پیر کو آپ کی ریویژن سیشن ہوگا، کیونکہ آپ سب نے کہا تھا کہ ریویژن سیشن رکھ لیں. پیر کے دن انشاءاللہ یہ سارے سبق نمبر 1 سے لے کر 11 تک، قرآن کا حصہ بھی، گرامر کا حصہ بھی، انشاءاللہ اس کی دہرائی کروائی جائے گی. اور کوئز کی اورینٹیشن بھی، کہ آپ کا کوئز کیسے ہونا ہے وہ بھی دی جائے گی. بتایا جائے گا کوئز کیسے کرنا ہے اور کیسا ہوگا کوئز. اور منگل کے روز انشاءاللہ آپ سب کا کوئز ہوگا اسی وقت پہ، جو کلاس کا وقت ہوتا ہے اسی وقت پہ آپ انشاءاللہ اپنا کوئز سالو کریں گے. اور کوئز صرف اسی وقت کے لیے کھلا ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہوم ورک کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ جو کھلا رہتا ہے. اور کوئز کے لیے آپ کوئی اور چیز نہیں دیکھ سکیں گے، نہ کتاب، نہ ویڈیو، نہ کوئی اور چیز، نہ کسی سے پوچھیں گے، خود کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس پر باقی باتیں انشاءاللہ کوئی اورینٹیشن والے دن کریں گے. ابھی سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے، ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ماشاء، یہ بردر رضوان ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی. آپ سب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور سب لوگ جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. بردر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ کرے. تو آئیے جی ہم جو ہے اب گرامر کی کلاس کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں انشاءاللہ ہم آج جو ہے سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. فعل ماضی میں ہم بہت سے یعنی افعال جو ہیں ہم پہلے بھی پڑھے، ہم نے فعل، جعل، فتح، اور آپ لوگ مجھے یاد کروایا کریں نا میں کیوں بول رہا ہوں. اس کے بعد کل کون سا سیٹ پڑھے تھے ہم نے، بتائیں ذرا آپ لوگ. نصرہ، فتح، نصرہ، نبلغ، ذکر، لکا، اور معنی بھی ساتھ یاد ہو رہے ہیں، یہ بھولتے جا رہے ہیں پچھلے معنی. تو سارے ایک ہی پیٹرن پر چل رہے ہیں. ہمیں آسانی یہ ہو گئی ہے، اگر مجھے ایک معنی یاد ہو جائے ناصرہ اس نے مدد کی، تو باقی میں سارا خود بخود معنی بنتا جائے گا. یہ ناصرو، نصرتا، نصرتو. ماشاءاللہ کہ آپ ریویژن کلاس میں بڑی اچھی پریکٹس بھی کر رہے تھے. اب ہم انشاءاللہ فعل ماضی کو 4 افعال جو ہیں ضربہ، سامیہ، علم، عاملہ آج کی کلاس میں کریں گے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے نا. ٹی پی آئی میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے اور بولیے. تو بول کر بھی کرنا ہے، یہ نہیں میں بتا رہا ہوں تو آپ چپ کر کے خاموش سن رہے ہیں بس اور سو بھی رہے ہیں.
تو ایسے نہیں کرنا. جب آپ کو پریکٹس کرائی جائے نا آپ بھی بولا کریں, جہاں بیٹھے ہوئے آپ کے کانوں میں آواز پہنچے اس کی, اور اشارے ضرور کیجیے. یہ نہیں کہنا کہ جی اچھا. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے, جو بچے کم عمر کے وہ تو ماشاءاللہ بڑے شوق سے ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو شاید ذرا عمر زیادہ ہے تو انہوں نے خود کو ویسے تھکایا ہوا ہے کہ اچھا جی میں یہ کیا اشارے کروں. ایک وہ ہے جو جوان ہے لیکن وہ بیچارے ویسے تھکے رہتے ہیں. ویسے انہیں کہیں باہر کہیں نا قرآن پڑھتے ہوئے وہ تھک جاتے ہیں, اشارہ کیسے کریں. تو یہ سارے کام نہیں کریں, شوق سے محبت سے ایکٹیو ہو جائے کریں. اوکے کرنے ہیں جی اشارے, اور پھر دل سے, اور پھر مل کر. الحمدللہ میں نے ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پارٹنر بنائیں کورس کے والے, جس سے کورس کی باتیں, کورس کے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. ابھی ہم ٹیچر ٹریننگ پر گئے تو وہاں بہت سی فیملیز کیا تھیں. ایک صاحب کی 2 بیٹیوں نے ٹیچر ٹریننگ کی, ایک صاحب کی بیٹی اور بیوی نے کی, ساری پوری فیملیز مل کے کر رہی ہیں. اور ہمارے جو استاد تھے ان کی بیوی تو ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کی والدہ بھی وہاں تشریف لائی ہوئی تھی. تو سب کو ساتھ ملا لیں. آپ دنیا میں دیکھیں نا, باقی ہمارا مزاج کیا ہے, فیملی بیٹھتی شادیوں پہ اکٹھی, غم کے موقع پر اکٹھی, اور دنیا کے باقی اور سارے فن کرنے گئے اکٹھے. عبادات میں کیا ہو رہا ہے, الگ الگ نکر میں جا رہے ہیں. ارے کیوں بھائی, ایک خوبصورت آپ گھر میں بیٹھے ہیں, دین کی بات, قرآن کی بات, اللہ کی بات, اللہ کی حدیث کی بات, وہ بھی اکٹھے کریں, بچوں کے ساتھ بھی, بڑوں کے ساتھ بھی, سارے مل کر, ہے نا. سیرت صحیح کہہ رہا ہوں. تو ہم بھی, ہمارے بچے بھی, ہم بھی آپس میں یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری. تو الفاظ یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک دوسرے کو بتائیے کیا اسم, کسی چیز کا نام, یا صرف فعل. ابھی ہم افعال پڑھ رہے ہیں نا, کام کے کرنے ہونے کا پتہ چلے. آج آپ نے کون سا فعل پڑھا ذرا بتائیں سبق کے اندر, ابھی پچھلے سبق میں یاد ہے, بھول گیا. ماضی فعل ماضی نہیں کون سا پڑھا ہے, نام بتائے نا اس کا. قولا, ابھی پچھلے پڑھا ہے نا قرآن والے میں, ہے نا, قولا قالو. ڈیٹیل تو آپ آگے جا کے پڑھیں گے, لیکن وہ پڑھا ہے ہم نے فعل. حرف آپ نے پیچھے پڑھے تھے, اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں. اب ہم کہہ رہے تھے یہ دیکھیں یوں ہوتا ہے نا, جب اسم یا حرف ملاتے تھے تو وہ سارے آ رہا تھا ہو, ہم, کا, ی, کم, نا. افعال میں کیا ہو رہا ہے, فعل, فعلو, تا, تو, تم, نا. تو اس طرح سے یو, آئے, یو, وی وغیرہ نظر آ رہے. تو آئیے, اکثر افعال 3 حروف تہجی سے مل کر عربی میں بنتے ہیں. اکثر, سب نہیں, پھر یاد رکھیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں, فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس, مضارع ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, پھر میں اس کی تعریف پر بات کروں گا. اصل میں جو فعل مضارع ہوتا ہے نا عربی میں, اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. فعل امر ایک اور ہوتا ہے, یہ بھی آگے بات کریں گے. ابھی ہم پڑھیں فعل ماضی, وہ جو ہو گیا, کام مکمل ہو گیا, فعل ماضی. اس کی ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے, کروائیں یہ ٹیبل. کون دیکھتے ہیں کون ذرا سپیڈ سے اچھی پریکٹس کرا سکتا ہے اس ٹیبل کی. جس نے, سسٹر نگارش کہہ رہی ہے میں نے بڑی اچھی پریکٹس کی ہے, چلیں کرائیں سسٹر. فعل فعل فعلت فعلت فعلتم فعل. سسٹر فرحین ذرا ترجمے کے ساتھ کروائیں. جی السلام علیکم. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس عورت نے. ہاں اچھا سسٹر, چونکہ ہم نے یہ باقی لوگوں نے نہیں کیا ہوا نا, تو آپ اس کو ہم اتنا ہی کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ الحمدللہ ہم نے پریکٹس کی, ٹھیک ہے. پھر عربی بول چال بھی اس کی بڑی اچھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو چلیں سسٹر مریم اور سسٹر امیمہ کروائیں. الفاعلہ آپ نے حمیرہ بولا یا آپ بولے بولے. الفاعلہ نعم فعلا, الفاعلو نعم فعلوا, الفاعلتا نعم فعلتو, الفاعلتم نعم فعلنا.
جیسے میں اشارے کر رہا ہوتا نا تو ساتھ ہی آپ اشارے بھی کریں اور بولیں بھی کہ اچھی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم نے یہ کانسیپٹ پڑھ لیا ہوا ہے کہ جب حرف اپنی اصلی حالت میں ہو دو پیش خیرن, اور جب بدلی ہوئی حالت ہو خیرن. اب اسی کو ہم نے بنا لیا الفعل خیرن. ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں نعم فعل خیرن, هل فعلوا خیرن, نعم فعلوا خیرن, هل فعلت خیرن. آپ فوری بولیں گے نعم فعلت خیرن, جی جی میں نے اچھا خیر کا کام کیا. نعم هل فعلتم خیرن, نعم فعلنا خیرن. تو کل آپ نے یہ ٹیبل کی پریکٹس ہوم ورک کے لیے دیا تھا آپ کو. سسٹر آمنہ رشتہ کروائیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکر تو میں نے ذکر کیا, ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. بردر ابراہیم آپ کروا دیں ہمیں یہ والا, یہ بھی ہم نے کل ہوم ورک میں کیا تھا. کدھر گئے بردر ابراہیم؟ ابھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. چلیں سسٹر روبینہ آپ کروا دیں. عبدہ اس نے عبادت کی, عبدو ان سب نے عبادت کی, عبدتا آپ نے عبادت کی, عبدتو میں نے عبادت کی, عبدتم آپ سب نے عبادت کی, عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ایکسلنٹ. تو میں دیکھ رہا تھا ریویژن میں بردر ہائی نے بھی آپ لوگوں کو یہ بڑا اچھا کانسیپٹ پڑھایا. یہاں بھی غور کر لیں, ریڈ ہوا ہوا ہے, یہاں تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے. اصل میں عربوں سے دال اور تا اکٹھا پڑھنا انہیں مشکل لگتا ہے, تو وہ پھر اس کو سیدھا تا سے ملا کے ابتا, ابتا, ابتو, ابتتم. لیکن ابدنا میں پھر دال واپس آ گیا, اوپر بھی تھا ابد ابدو, ابتا, ابتو, ابتتم, ابدنا. تو یہ پریکٹس کرتے ہوئے اس کو بھولنا نہیں. ٹھیک ہو گیا. آج کا ہمارا سبق جو ہے اس میں دربا آ رہا ہے. دربا اس نے مارا, دربا اس نے مارا, سامیا اس نے سنا, علیمہ اس نے جانا, عاملہ اس نے عمل کیا. تو پہلے ہم دربا کی طرح دیکھتے ہیں. دربا, دربا کا ایک عام معنی تو یہ مارنا, اس نے مارا. دربا ضرب, اردو میں کہتے ہیں نا ضرب لگانا, مارنا, ہم عام طور پہ کہتے ہیں. اچھا قرآن میں دربا کے بعد مسئلہ, یہ بھی آپ کو اکثر نظر آئے گا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مثال بیان کی, معنی بدل جاتا ہے. آپ کو یاد ہم نے کہا تھا کہ افعال کے بعد حروف جر آئے یا کوئی ایسا حروف آئے, تو یہاں بھی یہ ہو رہا ہے دربا مسئلہ, مثال بیان کی. تو درب, دربا اس نے مارا, ہم اس کی پریکٹس کریں گے اوریجنل والے کی, اسی پیٹرن پر جیسے پہلے بن رہے تھے. دربا دربو, دربتا دربتو, دربتم دربنا, کوئی مشکل نہیں ہے. تو صرف ایک معنی ذہن میں رکھ لیں, دربا اس نے مارا, باقی خود ہی بن جائیں گے. دربو ان سب نے مارا, دربتا تم نے مارا, دربتو میں نے مارا, دربتم تم سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا. ایزی, ویری ایزی الحمدللہ. تو چلیے ایک دفعہ ذرا میرے ساتھ سارے مل کے کریں. دربا اس نے مارا, دربو تم سب نے مارا, دربتا تم نے مارا, دربتو میں نے مارا, دربتم آپ سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا, ہم نے مارا اصل میں. چلیں برادر ابراہیم یہ آئیے کروائیں. آپ نے پہلے بھی ہاتھ کھڑا کیا تو خود کو انمیوٹ کریں نا, انمیوٹ کریں. انمیوٹ کریں کہہ رہے ہیں. آ گئی آواز آپ کی, کرواؤ. کیا لگا دو, کیا دوبارہ لگا دو, لگی نہیں, کیا لگا دو. اچھا جی یہ چلیں. سسٹم مریم کامران آپ کروائیے. ضربا اس نے کیا, ضربون سب, ضربا اس نے مارا, ضربون سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. اچھا یہ تو ہماری بہن نے پہلے سے لگتا ہے تیاری کی ہوتی ہے. اینی ویز جب نیا ہو تو پھر ذرا آہستہ آہستہ تاکہ سارے کر لیں, پھر اگلے دن جو ہے نا جتنی مرضی تیزی سے کریں. سسٹر بشرا کروائیے, بشرا حفیظ کیا ہے. ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. ایکسلنٹ. سسٹر آمنہ رشتہ. ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا.
जी ब्रदर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबतुम ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। एक्सीलेंट। देखिए अभी तो आप टेबल देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब आपने आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल डेवलप हो जाना चाहिए कि अच्छा वही पैटर्न है तो कोई ऐसी बात नहीं है और हम खुद भी इसको कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हम दाराबा की प्रैक्टिस करते हैं। तो सिस्टर निगारिश और सिस्टर आयशा जुल्फिकार, तो हम कह रहे हैं मारना अच्छी बात नहीं होती ना, तो माँ लगा रहे हैं साथ, ठीक है, करवाइए। हल ज़रबा सिस्टर आयशा जुल्फिकार आप जवाब दें, उनके माइक से आवाज नहीं हमें आ रही। तो माँ दाराबा जी। हल ज़रबू हल ज़रबता हल ज़रबतुम ज़रबना हमने नहीं मारा जी, ठीक है, ये हमारी होगी दाराबा की। तो अब देखें वही वाला कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए दोहराया जाता है कि आपके ज़हनों में पक्का हो जाए। अगर कल किसी को डाउट था आज गौर से सुने। अरबी में जब इस्म के ऊपर दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर इस्म की निशानियां हैं, जब दो पेश नजर आए तो समझे उसकी असली हालत है ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है, काम करने वाला। लेकिन अगर दो ज़बर आ जाएं तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, काम नहीं कर रहा है, इस पर असर पड़ रहा है काम का, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस में लाते हैं। तो हल दरबा ज़ैदन, ठीक है, पहले तो इसकी प्रैक्टिस करवाएंगी जरा नए लोग लेते हैं, सिस्टर बुशरा आफ्ताब और सिस्टर रुबीना करवाएं। हल ज़रबा ज़ैदन मा दरबा ज़ैदन हल ज़रबू ज़ैदन मा दरबू ज़ैदन हल ज़रबता ज़ैदन मा दरबतु ज़ैदन हल ज़रबतुम ज़ैदन मा दरबना ज़ैदन। एक्सीलेंट। अच्छा अब जरा आप दोनों मुझे बताएं ना कि जब आपने कहा मा दरबना ज़ैदन तो किसने किसको नहीं मारा? हमने सईद को नहीं मारा, हम सब्जेक्ट और सईद ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कहाँ से निकला है? दरबना में कहाँ नजर आ रहा है? ना दरब ना नून अलिफ ना जो है ये प्रोनाउन है हम की, जमा की, दमीर जमा की। माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत। सिस्टर को पता है कि ये फेल के अंदर मौजूद होता है, हर फेल के अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है अरबी में, ठीक है, वेरी गुड। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, माशाल्लाह। आइए तो अगला जो है वो बड़ा खूबसूरत है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। याद है आप सबने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था? उस वक्त मैंने स्पेशली बताया था कि सामिया माजी का है, जिसका माना होता है उसने सुन लिया, काम हो चुका है। जब आप रुकू से उठते हुए कहते हैं समी अल्लाहु, तो गारंटी मिल गई कि अल्लाह ने सुन चुका, अल्लाह के पास बात पहुंच गई, मतलब इट्स एन एश्योरेंस कि आपके मुंह से निकली, पहुंच गई। तो वही सामिया आज हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। सामिया, ये फेल थोड़ा सा यहाँ आपको एक तब्दीली नजर आई है, क्या मुख्तलिफ नजर आ रहा है सामिया में? बताएं ब्रदर निजाम। ज़ेर, मीम के नीचे। वेरी गुड। इससे पहले जो भी अफाल के तीनों हरूफ के ऊपर जबर होती थी, इसमें आई है जेर, ये हमने नोट कर लिया है। जेर है, उसने सुना, इसका माना भी है, लेकिन बन तकरीबन उसी तरह रहा है। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता तुमने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। इजी, कोई मुश्किल नहीं है जी। तो ब्रदर निजाम प्रैक्टिस करवाएं। समिया उसने सुना, समी उन सब ने सुना, समिहता आपने सुना, समिहतु मैंने सुना, समिहतुम आप सब ने सुना, समिहना हमने सुना। ठीक हो गया जी। इब्राहिम या नेक्स्ट पे हैं, लेकिन आप बोलते नहीं है, फिर जब आपको कहा जाता है तो उसमें आप कोशिश करें अगर बोलना है।
سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم نے سنا۔ بچوں بنے مما جی وہ ایکسیلنٹ مہما قاضی پڑھیے۔ مائک پھر ساتھ ہی آف کیا کریں نا۔ چلیں امیمہ قاضی آپ کی باری، کروائیے۔ اچھا چلیں، اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا تو میں سر میں کرواؤں؟ اب میں سے تو مجھے نام نہیں پتہ چلتا، آپ نے بول دیا اور نیا ہے کوئی تو کروا دیں۔ سمیع اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ ایکسیلنٹ۔ چلیں ذرا نئے لوگوں میں سسٹر عظما وقار جنہوں نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کروائیں سسٹر۔ سامع ہے اس نے سنا، سامع ہوں سب سنا، سمیتا آپ نے سنا، سنا سمیع میں نے سنا، سمیع آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا۔ ایکسیلنٹ، بہت خوب، ویری گڈ۔ اور اب جو ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس بردر محمد ارسلان، آپ کروائیں پھر ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ سمعنا ہم سب نے سنا، ماشاء اللہ۔ آئیے اس کی پریکٹس بھی بڑی مزے کی ہے۔ تو حل سمع آپ کے ذہن میں آ گیا کیا معنی ہو رہا ہے؟ جواباً نعم سمع۔ تو سسٹر روبینہ، اچھا میں ذرا نئے لوگوں کو تھوڑا چانس دوں پلیز، میں ذرا دیکھوں کون سے نئے نام یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو ذرا جو لوگ پہلے کروا چکے ہیں پریکٹس ہاتھ نیچے کر لینا تاکہ ہم، سسٹر انیلا جبین اور کلثوم حبیب آپ دونوں پریکٹس کروائیے۔ گڈ ٹو سی نیو نیمز ماشاءاللہ۔ حل سمیع سسٹر کلثوم کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ نعم سامعہ جی، نیکسٹ۔ حل سمیع نعم سامع، حل سمیتا نعم سمعت، حل سمیتم نعم سمعنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب دیکھیں یہاں بڑا مزے کی چیز ہوگی۔ اب القرآن ہے، اس کے اوپر ہمیں دو پیش کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آج پتہ چلے گا آپ کا اصل ٹیسٹ، کیا وہ دو پیش کہاں گئی؟ کیونکہ یہاں الف لام آ گیا ہے قرآن کے ساتھ۔ الف لام، یہاں الف لام آیا ہے یہاں پہ تو تنوین اس وجہ سے نہیں ہے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، سب کو یاد ہے؟ ہمیں یہ یاد ہے، غور سے سنیں، مائکس بند پلیز۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ یہ ایک پیش کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہی والا ہے، یعنی یہ اصلی حالت ہے۔ الف لام کی وجہ سے ایک پیش گرا ہے یہ اصلی حالت، تو اس کا مطلب ہے جس پر پیش ہوگی اگر الف لام لگا ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے یہ اصلی حالت ہے۔ تو جب زبر زیر ہوگی جیسے نیچے والے القرآن ہے، قرآن کو، اب یہ جو ہے وہ بدلی ہوئی حالت ہے، آبجیکٹ کی حالت ہے۔ تو یہ الحمدللہ دیکھیں کتنی آسانی سے کانسیپٹ سمجھ گئے ہم، آسانی سے ٹرانسلیٹ کر گئے۔ اب دیکھیں اب کتنا مزے کا یہ بنے گا۔ حل سمع القرآن، تو جواباً آپ کیا کہیں گے بردر ارسلان؟ نعم سمع القرآن۔ ہاں منیب وقار، ٹھیک ہے۔ تو حل سمع القرآن جمع کا ہے یہ نعم سمع القرآن۔ نعم سمع القرآن، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ۔ اور اگر آپ پوچھو حل سمعت القرآن تو کیا کہیں گے؟ نعم سمع، نعم سمعت، تو تا قرآن، تو القرآن۔ حل سمعتم القرآن؟ نعم سمعنا القرآن، آپ سب بتا سکتے ہیں جی جی ہم سنتے ہیں۔ یہ کر لیا، اور اب ہمارے پاس جو ہوم ورک کے آپ کو دو ہم نے افعال اور دینے ہیں، وہ بھی بڑے مزے کے ہیں۔ اور علیمہ کا افعال بھی قرآن میں بڑی دفعہ آیا ہے۔ علیمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا،
علمتا تم نے جانا، یا آپ نے، ہم آپ کی اردو میں ادب میں بھی کہتے ہیں نا تم نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم تم سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. تو آسان ہے. تو کوئی ایک دفعہ کسی سے پریکٹس کروا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی یہاں پہ ہیں سسٹر شاہین احمد، کروائیے پریکٹس اس کی، اس ٹیبل کی. علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور جو اگلا ٹیبل ہے سسٹر بسمہ اس کی پریکٹس کروائیں گی. عاملہ. اچھا یہ اکثر نا گڑبڑ ہو جاتے ہیں، دونوں میں 3 حروف ترجیح وہی ہیں، عین میم لام، لیکن آگے پیچھے ہیں. تو عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا تم نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. جی سسٹر بسمہ. عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. ایکسلنٹ. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ دونوں دہرانے ہیں. الحمدللہ آخری 2 منٹ ہیں، اور آخری ہمارا آج کا ٹاپک نقطہ تعلیم، جو ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں کہ کتاب سے پڑھنے کا یا پڑھ کے سیکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں، قرآن سیکھیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی. آپ نے کہا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے نا اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں، ہے نا. لیکن علم حاصل کرنے والے کی عزت اور مقام دیکھیں کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس خوشی میں کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. تو جب آپ قرآن سیکھ رہے ہو یہ اپنے ذہن میں رکھیں اور شوق سے سیکھیں کہ اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مجھ جیسے شخص کے لیے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور میں ان کے اوپر سے چلتا ہوا تیری کتاب کا علم حاصل کر رہا ہوں. لہٰذا جب بھی وقت ملے، آج کل بچوں کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیے کہ ایک وقت میں اکٹھے بیٹھا کیجئے، قرآن کی باتیں کیا کیجئے. یہ کورس آپ کر رہے ہیں تو آپس میں فیملی بیٹھے ٹائم نکالے، کورس کی کتاب سے 5 7 10 منٹ 10 منٹ کتنا ہوتا ہے ٹائم. دیکھیں ہم ایسے ہی بعض اوقات ایسی لا معنی لا یعنی باتوں کے لیے وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو کتاب کو اگر 10 منٹ دیکھ لیں، آپس میں بیٹھ کے فیملی بات کریں، ہم نے یہ سیکھا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ کر لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنا سکھانا بہترین ہونے کی گارنٹی ہے. اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو روزانہ کتاب سے پڑھیے، دعا بھی کیجیے کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کر جو تیری کتاب کو سیکھیں اور سکھائیں. الحمدللہ سبق مکمل ہوا. ہم قرآن کے 30,000 سے زائد الفاظ کے معنی جاننے والے لوگوں میں شامل ہو گئے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے قرآن میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے الفاظ ڈھونڈنے ہیں، دیکھنے ہیں، ان کو پڑھنا ہے جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ کو ابھی آج آپ نے عالمہ پڑھا نا تو اس کے الفاظ مجھے یہاں پر قرآن میں ابھی میں نے کھولا تو مجھے اس میں نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ سیکھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.